اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے زخموں اور بیماریوں کو سہن کرنا۔ دوسرا حصہ، حضرت ابو قتادہ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میرا یہ لنگڑا پاؤں وہاں ٹھیک ہو جائے گا، اور کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل پھر سکوں گا؟ حضرت عمرو پاؤں سے لنگڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہارا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ احد کی لڑائی کے دن وہ اور ان کا بھتیجا اور ان کا ایک غلام شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمرو بن جموح کا لنگڑا پاؤں ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اس سے جنت میں چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے، اس لیے تینوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ حیثمی حصہ 9 پیج نمبر 315، بیہقی حصہ 9 پیج نمبر 24 کی حدیث۔ حضرت یحییٰ بن عبد الحمید کی دادی بیان کرتی ہیں کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کی چھاتی میں ایک تیر لگا۔ عمرو بن مرزوق روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ میرے استاد نے کس دن کا نام لیا تھا، احد کی لڑائی کا یا حنین کی لڑائی کا۔ بہرحال ان دونوں میں سے ایک دن لگا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ تیر نکال دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اے رافع، اگر تم چاہو تو تیر اور پھل دونوں نکال دوں، اور اگر تم چاہو تو تیر نکال دوں اور پھل رہنے دوں، اور قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دوں کہ تم شہید ہو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیر نکال دیجئے، پھل رہنے دیجئے، اور قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیجئے کہ میں شہید ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حضرت رافع بن خدیج کافی عرصے تک زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے زمانے میں ان کا گھاؤ پھر ہرا ہو گیا اور عصر کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اس روایت میں اسی طرح ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کا انتقال حضرت معاویہ کی خلافت کے بعد ہوا تھا۔ بدایہ بیہقی۔ اصابہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ گھاؤ کے ہرا ہونے اور ان کے انتقال کے بیچ کافی عرصہ گزرا ہو، اور حدیثیں انشاءاللہ صبر کے باب میں آئیں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔